اللہ کی پیاری پیاری صفات اور اس پر اور اس کا یقین. ٹھیک ہے جی، اللہ کی پیاری پیاری صفات اور ہمارا یقین. جتنا ہم اصل میں یہ جتنی صفات اللہ کریم کی بیان ہیں، ان صفات کو جتنا ہم دیکھتے ہیں، جتنا ہم آبزرو کرتے ہیں، جتنا ہم اپنے معاملات میں، معمولات میں، جتنا ہم اپنی فکر میں، سوچ میں، خیال میں ان پیاری پیاری صفات کو لاتے ہیں، ان پیاری پیاری صفات کو محسوس کرتے ہیں، تو ہی ہمارا یقین بلڈ اپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یقین بنتا ہی اس وقت ہے جب ہم ان پیاری پیاری صفات کو ایسے جاننے لگتے ہیں کہ اچھا میرا اللہ تو ایسا حفاظت فرمانے والا ہے، آج میرے اللہ نے میری کیسے حفاظت فرمائی. ٹھیک ہے، جیسے ہم کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں، ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ ہمارے زندگی میں کسی اتفاق ہوتے رہتے ہیں ایسے کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہوتا ہے، کسی گاڑی کا بہت ایسے برا حشر ہوا ہوتا ہے، تو دیکھ کے دل فوراً توبہ استغفار کرتا ہے اور فوراً دل میں آتا ہے کہ یا اللہ شکر، یا اللہ تو نے ہمیں بچا لیا، یا اللہ تو نے ہماری حفاظت فرما دی. ٹھیک ہے، تو ایسے دل میں شکر کے بھی احساس آتے ہیں اور فوراً دل میں آتا ہے کہ اللہ تو کتنا بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تو نے ہماری کیسے بہترین حفاظت فرمائی. ٹھیک ہے، تو یہ جو پیاری پیاری صفات ہیں اصل میں ان کا یقین ہی ہمیں اللہ کی معرفت کی طرف ہمارے قدم بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا یقین ہی ہمیں اللہ کی آشنائیاں، اللہ کی پہچان عطا کرتا ہے. اور جتنا یقین کرتے چلے جاتے ہیں اللہ کریم سے محبت بڑھتی ہے، قربت بڑھتی ہے، اور یہ یقین ہی اصل میں ایمان ہے. ٹھیک ہے، یہ یقین ہی اصل میں ایمان ہے جس کے لیے اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. مفہوم میں بتا رہی ہوں. تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی اصل میں اللہ کا یقین ہے. جس نے جتنا اس کو مضبوطی سے تھام لیا، ٹھیک ہے، جس نے جتنا اس کو اپنے اندر اتار لیا، وہ اتنا کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نا جو مایوس لوگ ہوتے ہیں، جو بالکل ہی یعنی کہ ایسے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کی چھوٹی بڑی ناکامیوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، انہیں بہت ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، اور بالکل جیسے کہتے ہیں نا اندھیروں میں پھر چلے جاتے ہیں. تو وہ خود اپنے منہ سے بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ناکام ہو گئے، ہم تو ناکام ہو گئے، ہمیں تو فلاں جگہ شکست ہو گئی. یعنی ان کا یقین اتنا وہ متزلزل ہو جاتا ہے کہ وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم ناکام ہو گئے. تو دنیا کے کسی بھی اگر بات کریں تو کہ دنیا کے کسی کام میں اگر ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہمیں کہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ جائے، یا کہیں امتحانوں میں کم نمبر آ رہے ہیں، کہیں داخلہ نہیں ملا، کہیں جاب نہیں ملی، وہاں پہ ہم ایسے اس ناکامی پہ جو ہے اتنی سخت بے یقینی پہ چلے جاتے ہیں. تو سمجھیں، بڑی بات سمجھنے کی ہے، تو جب ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب ہمارا اس بڑے امتحان، زندگی کے اس بڑے امتحان میں اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوگا، اللہ کے اوپر ہم ویسا یقین نہیں رکھیں گے جیسا یقین کا حق ہے، تو پھر ہم کس ناکامی سے شکار ہوں گے، کس ناکامی اور شکست کا شکار ہوں گے. یہ احساس جگانے کی بہت ضرورت ہے. وہ ناکامی تو ابدی ہے، دنیا کی ناکامیاں تو بہت ہی ٹیمپریری سی ہیں. ٹھیک ہے، ایک بار گرتے ہیں دوبارہ موقع مل جاتا ہے، ایک جاب نہ ملی دوسری جاب پہ چلا گیا، ایک جگہ داخلہ نہ ملا دوسری جگہ بندہ ٹرائی کر لیتا ہے. یعنی بہت سارے آپشنز، بہت ساری چیزیں، بہت کچھ ہمارے سامنے کھلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بزنس فلاپ ہو گیا دوسرا بزنس اسٹارٹ کر لیا، بہت کچھ ایسے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا میں تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. اب جب ہم یہاں سے جب جائیں گے آخرت میں، وہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایسے آپشنز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، وہاں پہ تو ہمارا سارے کا سارا اعمال نامہ جو ہے وہ اسی زندگی کو لے کے تیار ہو رہا ہے جہاں پہ ہم اپنے دن رات گزار رہے ہیں. وہاں پہ ہمیں کوئی یہ آپشن نہیں ملے گا کہ اب ہم یہ کر لیں تو اب ہم یہ نہیں کیا تو یوں کر لیں گے، یوں نہیں، ایسے نہیں. وہاں پہ تو جا کے تو پھر عمل کی کتاب بند ہو جانی ہے نا. تو بہتر ہے، بہت بہتر ہے کہ ہم یہاں پر ہی جو ٹائم ہمیں ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس زندگی میں اللہ کے یقین کو، اللہ کے یقین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جائیں. جی، تو بات کر رہی تھی اللہ کی صفات. ٹھیک ہے، اللہ کی پیاری پیاری صفات اور ہمارا یقین. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی یہ پیاری پیاری صفات ہمارا بہت یقین بلڈ اپ کر رہی ہوتی ہیں اگر ہم ان کو جانیں. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اب ہمارے اندر اس کا یقین کتنا بلڈ اپ ہوا ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ باتوں کی حد تک تو نہیں ہے، یا پڑھنے کی حد تک بھی نہیں ہے کہ ہاں جی اللہ سن رہا ہے، ہاں جی اللہ دیکھ رہا ہے. موسٹلی ہمارے یقین ایسے ہوتے ہیں، یعنی ٹیمپریری ہوتے ہیں،
اوپر اوپر سے ہوتے ہیں، ظاہر کے ہوتے ہیں، اندر نہیں اترا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے. اندر اتارنے کے لیے بڑی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، بڑے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے معاملات میں سے پکڑنا پڑتا ہے یقین، اپنے دل میں اتارنا ہوتا ہے، تب کہیں جا کے وہ جسے کہتے ہیں نا سلولی اینڈ گریجولی پھر جا کے یہ اندر اترتا ہے. اور جتنا ان صفات کا اگر جس میں صرف ان 2 صفات کا یقین اتر جائے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. جس کے دل میں یہ اتر جاتا ہے کہ ہاں ہے میرا رب جو مجھے ہر وقت پل پل سن رہا ہے میرا رب جو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. خود قرآن میں فرما رہا ہے نا اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، ٹھیک ہے. تو اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی. تو جو جتنا اس یقین کو اندر دل میں اتار لیتا ہے، جتنا ان صفات کا یقین اپنے اندر اتار لیتا ہے، یہ ساری صفات، یہ جتنی بھی صفات ہیں اللہ کریم کی کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ تواب الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، ودود ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ علم والا علیم ہے، ٹھیک ہے. یہ جتنی پیاری پیاری صفات ہیں، جتنا ہم ان صفات کو ایسے اپنے دل میں اتار کے اور ان کا یقین پکڑیں گے کہ ہاں وہی ہے سارے علم والا، علم تو سارا اصل میں اسی کے پاس ہے، تو یقین کریں کہ ہماری زندگیوں کے ٹریک بدلنا شروع ہو جائیں گے اور ہم اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کامیاب لوگوں کا راستہ بتایا ہے، جس کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے سورہ فاتحہ میں بھی کہ جو اس راستے پہ چلا وہ کامیاب ہو گیا. وہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ وہ اللہ کے کامیاب، اللہ کے چنے ہوئے کامیاب بندوں کا راستہ، صالحین کا، صدیقین کا، شہداء کا، انبیاء کرام علیہ السلام کا وہ راستہ ہے جسے کامیاب راستہ سورہ فاتحہ میں قرار دیا گیا ہے. وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، ٹھیک ہے. وہ ملتا اسی کو ہے جو اللہ کی ان پیاری پیاری صفات پر بن دیکھے کا یقین کرتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے دیکھ دکھا کے یقین، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے بن دیکھے کا یقین. تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا یقین جو ہے نا یہ ہمیں دکھا بھی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے بس اس یقین کو پکڑنا ہوتا ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل دوں کہ ہمیں گھر میں کوئی بھی، ہم عورتیں ہیں، ہمیں گھر میں کوئی بھی معاملہ پیش آیا، کوئی بھی مشکل پیش آئی، کچھ بھی ایسا، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے اس مشکل میں چلتے پھرتے اللہ کو پکار لیا کہ اللہ میری یہ فلاں مشکل ہے اور بڑی سخت آج تو مجھے مشکل پیش آ گئی ہے، تو میرا کام نہیں ہو رہا. جو بھی اپنے دل کی فیلنگز اس وقت احساس آ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم نے کوئی لفظ بنا کے نہیں بولنے ہوتے ہیں بلکہ اپنی دل کی ٹرو فیلنگز کے ساتھ ہی بات کریں تو بہت بہترین ہے. تو جب ہم اپنی مشکل کو ایسے چلتے پھرتے اللہ کریم کو ایسے بیان کرتے جائیں گے، اب یہ کیا ہے؟ یہ بن دیکھے کا ہے یقین، ٹھیک ہے. ہماری مشکل حل نہیں ہوئی، ہماری مشکل ایز اٹ از چل رہی ہے، بس ہم نے اللہ کو ایسے پکارنا شروع کر دیا ہے. دل میں کوئی بھی نہیں سن رہا اس وقت ہمارے دل کی حالت کو، ٹھیک ہے. ہمارے جو ارد گرد ہمارے بچے جو بھی گھر میں والے بھی ہیں وہ بھی نہیں سن رہے، میرا اللہ سن رہا ہے. ہم نے اسی رب سے، اس بن دیکھے رب سے ہم نے اپنی پکار، اپنی التجا، اپنی فریاد پیش کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے. تو پھر جب ہم بن دیکھے کا یقین، ٹھیک ہے، ایسے اس کے یقین سے اس کو پکارتے ہیں نا، پھر وہ اپنے یقین اپنے بندوں پر اتار دیتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کی مشکلیں ایسے آسان کر دیتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا، ٹھیک ہے. تو اللہ کریم تو اپنے بندوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا باہیں پھیلائے ایسے منتظر کھڑا ہے. اس کی محبت تو برستی بارش سے کہیں زیادہ تیز ہے، ٹھیک ہے. اس کی محبت تو جیسے وہ خود فرما رہا ہے 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے. تو وہ پھر اللہ کریم ایسے بندے کو اپنے یقین دکھاتا ہے ان معاملات میں، اس کی مشکل آسان کر کے. پھر بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، بڑا راضی ہو جاتا ہے کہ واہ میرے اللہ نے میری کیسے مشکل آسان کر دی، ٹھیک ہے. یوں پھر بندے اور اللہ کا تعلق آپس میں بننا شروع ہو جاتا ہے. اور آج ہمیں ضرورت ہے اسی تعلق کو استوار کرنے کی، جو بہت ایسے محسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ تعلق کہیں نہ کہیں کٹ آف ہوتا جا رہا ہے، یہ تعلق ہمارا بہت ویک پڑتا جا رہا ہے. تو اسی تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کی صفات پہ اس کا ایسے یقین جو ہے وہ اتارنا ہے. بن دیکھے کا یقین پکڑتے جائیں. اللہ کریم ہمارے جو یقین ہے نا، جو سچی بات ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم دیکھ دکھا لیتے ہیں نا، پھر ہمارے یقین اچھے، مضبوط اور گہرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب تک ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا کچھ نظر نہیں نہ آ رہا ہوتا، ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے ایسے یقین بھی بلڈ اپ نہیں ہو رہے ہوتے. پھر جب اللہ پاک کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہوئے کہ نہیں اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور اس پر ایسے بن دیکھے کہ یقین پر اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میری التجاؤں کو بھی سن رہا ہے، میرے حال دل سے بھی واقف ہے، میرے ظاہر کے حالات سے بھی اللہ کریم واقف ہے. جب ان احساسات کے ساتھ اپنی التجائیں، اپنی فریادیں، اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں تو دعائیں بھی بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں. ہاں ایک بات اور، وہ دعائیں قبول نہ بھی ہوں
ٹھیک ہے، اگر وہ دعائیں قبول ہونے میں تاخیر بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ جو یقین کی دولت ہوتی ہے نا، یہ جس کو مل جاتی ہے وہ بڑا پرسکون رہتا ہے۔ یقین کی دولت، جیسے میں نے اوپر کہا کہ یقین تو وہ ہے، ایمان ہے، یقین ہی اصل میں ایمان ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ دولت جیسے نصیب ہو جاتی ہے نا، وہ پرسکون رہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا بن دیکھے کا یقین جو ہے نا بلکہ اور زیادہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا میرا اللہ کہتا ہے بار بار میرا بندہ میرے پاس آئے، بار بار مجھ سے التجائیں کرے، ٹھیک ہے، تو ایسے اللہ کریم کا یقین جو ہے وہ بندے کے اوپر اترتا چلا جاتا ہے، اور اس کی دعاؤں میں کوئی تاخیر بھی ہو جائے تو وہ مایوسی میں نہیں جاتا، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، کہ اس کا یقین اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جو میری پکار سنتا ہے، جو میرا سب سے بڑھ کے دوست ہے، میرا ہمدرد ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اس جہاں میں کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے اتنی ہمدردی کرے، جو آدھی رات کو بھی جب میں پکاروں تو وہ میری پکار کو سنے، جب میں انتہائی مشکل میں ہوں، جب ساری دنیا مجھے مایوس کر دے، وہ میرا ہاتھ تھام لے کہ نہیں مایوس نہ ہو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ وہ ہے جو مجھے دلاسے دیتا ہے، وہ ہے جو میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، وہ ہے جو میری ہمت بڑھاتا ہے، وہ ہے جو مجھے طاقت دیتا ہے، وہ ہے جو مجھے اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے یقین جس طرح بننے شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اس کی پیاری پیاری صفات کو محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اپنا یقین مضبوط بنائیں، اللہ کی پیاری پیاری صفات کو اپنے اندر اتار کے۔ اللہ پاک سے بہت دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی روزمرہ کی روٹین میں اپنی پیاری پیاری صفات دیکھنے کی، ایسے ہماری جسے کہتے ہیں نا عادت ہماری ایک ڈیولپ ہو جائے، بلڈ اپ ہو جائے کہ ہم اللہ کی پیاری پیاری صفات کو تلاش کیا کریں، اللہ کی پیاری پیاری صفات کو دیکھنا شروع کر دیں اپنی زندگی میں، اپنے زندگی کے روٹین کے معاملات میں سے ہی ہم اللہ کی پیاری پیاری صفات کو دیکھیں اور اس پر اپنا یقین بلڈ اپ کریں، اسے اپنے دل میں اتاریں، تاکہ ہمارا اللہ کے ساتھ بہترین اور محبت والا، پیار والا رشتہ استوار ہوتا چلا جائے۔ اللہ کریم سے بہت بہت دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہم سب کو اللہ کریم ایسے اپنی صفات کا ادراک عطا کرے، اپنی صفات کا شعور عطا کرے اور تفکر عطا کرے کہ ہم اس کی صفات کو جانیں، پہچانیں، سوچیں اور اپنے دل میں اتارنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ بہت بہت بہتری آئے گی، زندگیاں سنور جاتی ہیں اور اللہ کریم کے ساتھ ہمارا رشتہ بہترین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی رشتے کو بہترین بنانے کی آج ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ تو اللہ کریم ہماری ایک ایک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کی پیاری پیاری صفات اور اس پر اور اس کا یقین۔